دوستان گرامی قدر، یہاں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا حضرت عمر فاروق کی شان کے حوالے سے۔ کئی موقع ایسے آئے جہاں پر آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے جب رائے مانگی، آپ جانتے ہیں آپ 2 بندوں سے 3 بندوں سے جب رائے مانگتے ہیں تو ہر بندے کی رائے اپنی اپنی ہوتی ہے، مگر عمر فاروق کو یہ شان حاصل ہے کہ جو رائے عمر فاروق دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت کو اتار دیا کرتا تھا، یعنی اللہ کی رائے عمر کی رائے کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی۔ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، میرا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں پر اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھا کریں۔ جیسے آپ جانتے ہیں طواف کرنے کے بعد نفل پڑھنے کا مستحب طریقہ کیا ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھو، تاکہ مقام ابراہیم آگے آ جائے، آگے خانہ کعبہ آ جائے۔ یہ خواہش ظاہر کی اور اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو۔ اللہ نے عمر فاروق کی خواہش پر قرآن کی آیت کو اتار دیا۔ ایک اور موقع آیا غزوہ بدر کے اندر جب 70 کافر قیدی کر لیے گئے، 70 کافر قیدی بنا لیے گئے، حضور نے مشورہ مانگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابوبکر آپ کی کیا رائے ہے، قیدیوں کے ساتھ کیا کریں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی قوم کے بندے ہیں، قریش کے لوگ ہیں، دشمن صحیح ہیں تو اپنے قبیلے کے لوگ، ان سے فدیہ لے لیں، ان کی جان بخش دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر۔ حضور نے عمر سے پوچھا، عمر نے کہا یا رسول اللہ ان کی رشتہ داری نہ دیکھیں، یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ کفر کے سردار ہیں، انہوں نے کفر کو آگے پھیلانا ہے، جا کر چھوڑ دیا تو ان کی گردنوں کو مار دیا جائے اور ہر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کی گردن کو اڑا دے۔ میں اپنے ماموں کی گردن کو اڑاتا ہوں، علی اپنے بھائی حکیم کی گردن کو اڑا دے، ہر کوئی رشتہ داروں میں سے اپنے آپ کو اڑا دے، کیونکہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، ان کو اگر ہم نے آج چھوڑ دیا تو یہ کفر کو آگے پھیلائیں گے۔ حضور نبی کریم نے اپنی شان رحمت کی وجہ سے حضرت عمر کی بات نہیں مانی، حضرت ابوبکر کی بات کو مان لیا، کہا کہ ان کو فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے۔ مگر قرآن میں جب اللہ نے آیتیں اتاری تو اللہ پاک نے کہا کہ تم لوگوں نے کفر کے سرغنوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ پاک نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق اللہ نے اپنی رائے کا اعلان فرمایا تھا۔ دوستان گرامی قدر، آقا انعامدار کی ازواج مطہرہ اور مسلمان بیویاں پہلے لوگوں کے سامنے آتی تھیں، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ عمر فاروق کے دل میں بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ہر طرح کے لوگ یہاں آتے جاتے ہیں، کوئی اچھی نگاہ والا ہے، کوئی بری نگاہ والا ہے، ہمیں مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور ان کی خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے نبی مکرم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ پردے کو اختیار کریں، اپنے آپ کے اوپر چادر ڈالا کریں تاکہ ان کی پہچان ہو کہ یہ شرفاء کے گھر کی عورتیں ہیں اور کوئی بدبخت اور کمینہ ان کی طرف نگاہ بد کو نہ اٹھا سکے۔ تو حجاب لازم کروانے کے اندر بھی حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق اللہ نے اپنی آیتوں کو اتارا تھا۔ دوستان گرامی قدر، اسی طرح ایک موقع وہ آیا جب آقا انعامدار منافقوں کا جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ منافق ظاہر ہے کلمہ پڑھتے تھے، ان میں سے جب کوئی مر جاتا تھا تو حضور بھلے وہ منافق ہوتا تھا اس کا بھی جنازہ پڑھاتے تھے۔ یہاں تک کہ موقع آیا منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، جب وہ مر گیا اور حضور اٹھے، ان کے بیٹے نے آ کر کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ حضور سے جا کر کہو کہ مجھے اپنے کفن کے لیے اپنا قمیض عطا فرما دے۔ ہے منافق مگر کفن کے لیے اور برکت کے لیے مصطفیٰ کا قمیض مانگ رہا ہے کہ حضور کا قمیض میرے بدن پہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ اور پھر وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ جنازے کا وقت آیا، ان کا بیٹا پھر آیا، ان کا بیٹا سچا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس نے کہا آقا میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضور اٹھنے لگے، عمر فاروق قمیض پکڑتے تھے حضور کی، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ وہ جس نے احد کے موقع پر ہمیں دھوکہ دیا تھا، اپنے 300 بندے لے کر نکل گیا تھا اور ہمیں اس نے اکیلا چھوڑ دیا تھا،
فلاں موقع پر اس نے یہ کیا، وہ جتنی اس کی غداریاں تھیں وہ ایک ایک کر کے عمر فاروق بتاتے تھے، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ فلاں کردار کا ہے، فلاں کردار کا ہے۔ حضور نے کہا عمر میرا قمیض چھوڑ دو۔ میرے آقا کی رحمت دیکھیے، وہ جو زندگی بھر مصطفیٰ کو ہدایت دیتا رہا، جب مر گیا تو میرے مصطفیٰ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق روکتے تھے حضور اب نہ جائیں، مگر آقا انعامدار نے عمر فاروق کے ہاتھ کو چھڑوا کر حضور چلے گئے، اس کی قبر پہ جا کر کھڑے ہوئے تو اللہ پاک نے قرآن میں آیتیں اتار دی کہ حبیب وہ لوگ جو کفر پہ مر جائیں ان کی قبروں پہ کھڑے نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں اتار دی، وہ لوگ جو منافقت میں کفر میں مر جاتے ہیں اے میرے مصطفیٰ آپ ان کی قبر پہ نہ کھڑے ہوا کریں۔ اللہ نے منع کر دیا، اس لیے منع کر دیا کہ حبیب جب تک آپ کھڑے ہو اللہ کا عذاب وہاں نہیں آتا، اور جن کے جو کرتوت ہیں وہ اس لائق ہیں کہ اس کو عذاب جہنم میں ڈالا جائے، آپ ہٹیں یہاں سے تاکہ یہ عذاب کا شکار ہو سکے۔ آپ کے قدم جب تک لگ رہے ہیں اس بدبخت پر عذاب نہیں آئے گا، آپ یہاں سے قدم مبارک ہٹائیے تاکہ یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکے۔